والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذكر الله والصلاة على النبي وتلاوة القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے دوست بلند آواز میں نبی اور نبی دی آل تے درود و سلام پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب کرام دوستو بزرگو علماء کرام، رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک دوارا سارا چل کے ہم اپنی بارگاہ قبول تے مقبول فرماوے اور یہ سال ثواب دی محفل دے صدقے اللہ پاک انہیں دی قبر تے کروڑہاں رحمتیں دا نزول فرماوے، انہیں دے گھارہ لیں کو انہیں دے برادران کو صبر جمیل عطا فرماوے اور اللہ پاک مہٹر شریف آمد دے اولاد کو نیک بناوے اور اپنے والدین دے نقش قدم سے چلن دی توفیق عطا فرماوے. دوستو چاند منٹ دی حاضری ہے، دعائے رب تعالیٰ دی بارگاہ اللہ پاک دوارا سارا چل کے ہونا اپنی بارگاہ قبول تے مقبول فرماوے. تے دوستو ہر بندہ چاہندے کہ جلے میں مرا میں سیدھا جنت وچ ونجاں اور جہرے بندے دے گھر دے وچ درخت ہیں وہ کوشش کرنے میں گرمیاں دے چھاں انہیں درخت دے تلے باواں تاکہ درخت دے تلے باساں درخت دا سایہ مل سی میرے جسم کو سکون آسی. اور جہرا بندہ درخت لیندے جلو درخت لگ وینے اللہ دا ذکر کرن شروع کر دینے. جہرا بندہ درخت لینے اللہ پاک فرشتے کو حکم دینے اے میرے فرشتے این بندے نے میری رضا دی خاطر درخت لے تسا فرشتو میں تو کو رب حکم دینا پیا میرے بندے دے نام اعمال نیکے لکھنا شروع کر دیں. اگر دنیا دے درخت لگے بندہ لاوے تو فرشتے نیکیاں لکھن شروع کر دے میں. آج میں مجمع کو عرض کرنا اپیل کرنا کہ کیرا بندہ چاہنے کہ سارے درخت جنت تے لگن کہ سارے درخت جنت تے لاگن. سبحان اللہ کو ایک دعا زور دا ہاتھ چاہ کے تو سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. سبحان اللہ. دوستو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے جیرا بندہ محبت نال ایک واری سبحان اللہ آتے اللہ پاک فرشتے کو آتے اے میرے فرشتوں اے بندہ میری پاکی بیان کرنا بیٹے میری بڑائی بیان کرنا بیٹے میری شان بیان کرنا بیٹے میں کو بلند آتا بیٹے بندہ انہیں نام دا جنت درخت لا دو. چاس نہیں آنے لوگ لگتا تو آپ سردی زیادہ لگی بیٹھی ہے صرف 15 منٹ رہ گئے ذرا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو نا سبحان اللہ. تو دوستو میں اللہ نے اے کہ اے کافروں میرے محبوب سے درود اور سلام بھیجو. اللہ نے اے کہ اے یہودیوں میرے محبوب سے درود اور سلام بھیجو. اللہ نے اے کہ اے یہودیوں میرے محبوب سے درود اور سلام بھیجو. اللہ نے اے کہ اے مرزائیوں میرے محبوب سے درود اور سلام بھیجو. اللہ نے اے آکھے اے عیسائیوں میرے محبوب تے درود اور سلام بھیجو. اللہ نے اے آکھے اے کل کائنات تے جناتوں میرے محبوب تے درود اور سلام بھیجو. اچھا اللہ نے اے آکھے اے تمام جہان تے انسانوں میرے محبوب تے درود اور سلام بھیجو. اللہ نے نہ یہودے کو آکھے نہ کافرے کو آکھے نہ عیسائی کو آکھے نہ مرزائی کو آکھے نہ جنات کو آکھے نہ تمام جہان تے انسانوں کو آکھے. اللہ نے آکھا کیا ہوا اللہ آکھا کیا ہوا
خاموش تھی گئے منظر لیا نہ پیا ذرا اچھی سبحان اللہ کونا والا تارے سینے روشن کرا اللہ نے عیسیٰ کو مرزا کو کافرے کو منافقے کو جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے انہیں نال مخاطب نہیں کیتا کلام نہیں کیتا اے یہودیوں میرے محبوب تھے اے کافروں میرے محبوب تھے اے گستاخوں میرے محبوب تھے اے عیسائیوں میرے محبوب تھے تمام جہان دے انسانوں میرے محبوب تھے نا نا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ کا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو میرے محبوب کی ذات پہ درود بھی بھیجو تو خوب سلام بھی بھیجو اور میں نے تو کتنے ایمان والے ہوئے تیرے محبوب کی ذات پہ درود اور سلام پڑھتے پڑھو ایک دفعہ الصلاۃ والسلام علیکم جلے یہودی نے گال کی تھی وہ ذرا بال نہ ہوش اتاری ہے جلے حضور اپنے حبیب کی شان وچھوے نا مردے کو زندہ کر کے حضور کی شان بیان کروا دے اچھا سبحان اللہ کو تو مزہ نہیں آنا پیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے وہ یہودی نے آکھے اے محمد انہیں بے تیرا کوئی نام موجود کہانی وہ ذرا یہودی دا بال اس طرح سے ہوش بھی آئی سکرات اتاری ہے اللہ کے حکم نال ہو کے جا کے آدھے کذبابی یا رسول اللہ سبحان اللہ کذبابی یا رسول اللہ اس تورات کے اندر بڑے نام موجود ہے بڑے ذکر موجود ہے بڑے معجزات موجود ہے بڑے صحابہ بڑے اہل بیت کے ذکر موجود ہے بڑے مکے بڑے مدینے کے ذکر موجود ہے میں نے آپ کو جھوٹ بیٹھا بتانا جینا شانہ رب تورات کے اندر بیان کرے ان دی آل کا شانہ تورات دے وچ بیان کرے انہیں اصحاب کا شانہ تورات دے وچ بیان کرے وہ نبی تو انہیں آل تو انہیں صحابہ کتنی شانہ لے سبحان اللہ کتنی شانہ لے اسے کتنا مرتبہ تے مکان رب نے حضور کو حضور دیال کو تے حضور نے اصحاب کو ذرا اچھا سبحان اللہ جلو بال نے آکھا یا رسول اللہ اس تورات کے اندر ہر چیز موجود ہے سونے نبی نے چلے سنیا سونے نبی نے آکھے اے بیٹے اگر اندر میں ہر چیز موجود ہے وقت میں محمد عربی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ گیا وہ بچے نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تھوڑا کلمہ پڑھ گیا پل میں کوئی انعام کیا مل سی نبی دا اختیار دیکھو اللہ نے سونے نبی کو کتنا اختیار دیتے وہ بچے نے آکے یا رسول اللہ اگر میں تھوڑا کلمہ پڑھ گیا پل میں کوئی انعام کیا مل سی سونے نبی نے فرمایا اے بیٹے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جب جنت میں ٹکٹ عطا کرم میں محمد عربی تک ذرا اچھا سبحان اللہ ٹائم ہو گیا ٹینشن نہ کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ اگر مزہ آنا پہ سکون آنا پہ تے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آگے پتہ لگے حضور دے عاشق بیٹھے تھے جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے بیٹے تو میرا کلمہ پڑھ جا تو کلمہ پڑھن تیرا کام ہے تو کو جنت تے ٹکٹ عطا کرن الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستو جلے وہ یہودی دے پال نے کلمہ پڑھا انہیں روح پرواز کر کتنا خوش قسمت و بال ہے جائیں اپنے اکھی نال حضور کو ڈیٹھا حضور دے ہاتھ ریتا کلمہ پڑھا کتنا خوش قسمت انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھڑے جلو بال نے کلمہ پڑھے وہ پرواز کر گئی وہ یہودیہ نے کھڑے اے محمد اے ہوں سادہ نہیں اے ہوں توادہ تھی دعا کرو
قیامت الدوار سونا نبی ساکو آکھے چاہانا لہا ساکو آکھے چاہا گناہگارو آؤ میں تاری شفاعت کرے نا سونا نبی دے سوا قیامت الدوار کئی کو اللہ نے مطبع مقام دیتا جرا کہیں دی شفاعت کرے جنہی شفاعت کرے تھی اللہ دے حکم نال سارے نبی کرے تھی جنہی نبی شفاعت کرے نہ ہوتی وہ جنت دے داخل تھی نہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو آتا اے میرے صحابہ جلدی کرو ایمان کو چاہے ایمان کو حسینی دینے کسری پڑھنے جنازہ ہی پڑھنے صحابہ کرام نے بال کو چاہتا اچھانے والے بال کو چاہتا اُیستے والے بال کو چاہتا چاہ کے مسجد نبی کے جلے قریب گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کے باروں کھڑ کے آواز دیتی اے آشا اے حمیرہ جلدی کرو پانی کرم کرو میں محمد عربی خود اپنے حصہ نال بال کو غسل دے پانی گرم ہو گیا حضور نے بال کو غسل دیتا کفن پڑھایا جنازہ پڑھائی جنت البقیع صحابہ چاہ کے لینے پر جنہیں جنت البقیع پہنچن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ رک ونجو اے میرے صحابہ رک ونجو میں خود محمد عربی بال کو کفن چلانا چاہتا یار کتنا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں کو حضور نے آپ جد اللہ علیہ ہاتھ نال کفن چلایا سبحان اللہ کو تھا کتنے خوش قسمت کو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر مبارک چلے گئے جلے قبر دے میں چلتے آپ نے ابال کو کتا آپ نے جد اللہ علیہ ہاتھ نال ابال کو گھن کے قبر چلکایا صحابہ نے جرے منظر دیکھا آسمان کو منہ چاہ کے کھاڑا مار کے رابطی بار گئے التجا کرنے کھڑے روتے کھڑے داڑے آسنا اتار ہو گئے رابطی بار گئے التجا کرنے کھڑے یا اللہ کتنا نصیب ہے یا کچھ ہونا نبی اپنے جد اللہ علیہ ہاتھ نال قبر مبارک چلے میں کہیں کاشی بار دی جاتے السلام و صاحب سورہ نبی بھی یہ قبر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زور میں لئی بیٹھا تھکے تو سب بیٹھا اچھا ذرا سبحان اللہ جیرے صحابہ نے عرض کی تھی یا اللہ اقبال کتنا خوش قسمت ہے جب کو حضور اپنے ہتھ نال قبر میں پارے کے چلہنے پہن کاشی بال دی جا تو اچھا ہوا چھاکوی سورہ نبی یہ قبر چلہا گیا جیرے سورہ نبی نے سورہ نا ہے بڑا لفظ جیرے منہ جو نکل سی امید کافی ہے تو رسی میں پھار میں چلے ذرا اچھی سبحان اللہ سورہ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک دال پوری امت تک پچھانی ہے ایک دال میں محمد عربی دے اب تو قبر چلیے نہ کیا چھتا جنت الفردوس اچھا وہ 5 منٹ جرا مسلمان ہے سونے نبی دے فرمان دے مطابق جنت الفردوس دے گئے اچھا جنتی پڑھن دے کیتے نمازی ہون ضروری حاجی ہون ضروری روزہ دار ہون ضروری جہادی ہون ضروری زکاة دیون ضروری سارے تے جو 5 فرائض ہیں وہ بال نے کوئی ایک فرض ادا کیتا ہی ایمان نال دسا ایک ٹائم نماز پڑھی آسی روزہ رکھے سی زکاة دیتی سی جہاد کیتے سی حج کیتے سی کوئی فرائض نہیں کیتا والوی جنتے کو افضل حضرت دین پناہ رحمت اللہ علیہ کو افضل بولک زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو افضل داتا علی حجویری کو افضل خواجہ غریب نواز کو افضل پیران پیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کو افضل یار دین پناہ رحمت اللہ علیہ نے کتنے حج کیتے کتنے عمرے کیتے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا لیکن انہوں کو 5 منٹ مسلمان افضل داتا علی حجویری نے کتنے مسلمان کیتے کتنے بندے کو کلمہ پڑھا کتنے حج کیتے کتنے عمرے کیتے لیکن وہ 5 منٹ مسلمان داتا علی حجویری کو افضل خواجہ غریب نواز 90 لاکھ دا پیر انہیں کو افضل پیرے میں پیر کتنے بندے کو کتنے مردے کو زندہ کیتا کتنے عیسائی کو پادرے کو کافرے کو مسلمان کیتا غوث اعظم بڑھ گئے لیکن انہیں باوجود نہیں وہ 5 منٹ جو مسلمان ہے غوث اعظم کو افضل انہیں راز کیا ہے راز کیا ہے نہ نماز پڑھی نہ روزہ نہ حج نہ زکاة
جنہیں کافر کو کلمے پڑھے، جنہیں اتنے حج کیتے، عمرے کیا وجہ ہے؟ اقبال نے کیڑا عمل کیتے جیرا سارے پیروں کو افضل، غوث اعظم کو افضل، تابعین کو افضل، وجہ کیا ہے؟ تو دوستو وہ جرا 5 منٹ کا مسلمان ہے، کوئی آج تک مسلمان نہیں بنا، وہ کوئی تے نہ ہے یا کوئی ولی نے کلمہ نہیں پڑھایا، اگر ایسا کلمہ پڑھو یا کوئی ولی پڑھاوے کئی کو مسلمان بناوے، وہ صرف مسلمان بن سکتے، وہ صرف مسلمان بن سکتے، جے کوئی نبی کلمہ پڑھاوے وہ مسلمان ہی بنتے تو صاحب یہ رسول سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ، جے کوئی نبی کلمہ پڑھاوے وہ صرف خالی مسلمان نہیں بنتا بلکہ صحابی رسول پڑھتے، اور سارا عقیدہ اہل سنت کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی اپنے تو اگلا کے غوث اعظم کو افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر 5 منٹ کا مسلمان صحابی جائے ایک حج، نماز، روزہ، زکات کچھ بھی ادا نہیں کی تھی، اگر وہ ہر شے کو افضل ہے تو صدیق اکبر کی کیا شان ہے، فاروق اعظم کی شان کیا ہوتی، عثمان غنی کی شان کیا ہوتی، مولا علی کی شان کیا ہوتی، اپنے استاد کی شان کیا ہوتی؟ تو آپ سمجھ نہیں آنی تھی، کیونکہ وہ مجمع ہے سادہ مجمع نہیں جیسے سارے مرید بیٹھ رہا ہے، اصل میں کہ تقریر کرنے ہم ایک دفعہ تو سبحان اللہ دیئے جی قوت جانیے تھے، وہ جتنا بیٹھ کے ایک دفعہ وات کیا لگے وہ فرش حال میں رہے اتنا رب کے رسول کا چکر سبحان اللہ، تو ساج نہ ملے چھے تو قدر ملے، یقینہ نہیں دے میرے استاد بھی موجود ہیں، اللہ پاک نے کو دیر کا سلامت رکھے، عمر دراز رکھے۔ تو دوستو 5 منٹ کا صحابی دی شان ہے، صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی دی شان کیا ہوتی؟ آخری گال مسجد نبوی دے سونا نبی تشریف فرمان صحابہ دبا ایک آرابی اپنے بال کو گھم کے آگے جدیدی باہر کے آئے تھے، سونا ایک دفعہ یہ بال حرامی ہے یا حلالی ہے؟ تھوڑی توجہ کرے سو آخری گال، یہ بال حرامی ہے یا حلالی ہے؟ یا رسول اللہ نے سوا تھا، سونے نبی نے جلے بال کو بٹھے تو بال میں اٹھی گئی میں ٹور پہ، سونے نبی نے میں ڈٹھے تو ڈٹھے نے شہزاد واسع ہے رسول، جگر گوشہ ہے بطور، سمجھ نہیں آ رہی پہ حضرت امام علی مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تشریف کی دیانا بال تشریف کی دیانا جلے یہاں تو بال اٹھے، بال گیا ہاتھ کر رکھے سی، گوڑے کو پکڑے سی، ہاتھوں کو پکڑے سی، چم کے اکھی کے چلے سی، سونا نبی نے فرمایا اے ربی دس تو کیا پوچھنا چاہنا ہے، تو یہ پوچھنا چاہنا ہے نا اے بال حرامی ہے یا حلالی ہے؟ اے میرے صحابہ سنگی لوگ جیرا میری آنکھ نال محبت کرے سی، جینے محبت میری دل دے وچ میری آنکھ دی محبت ہے سی، اور چلتی تبھی سکتے حرام نہیں دی سکتا، جیرا میری آل نال محبت کرے سی وہ چلتی تبھی سکتے حرام نہیں دی سکتا۔ سونے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ صحبہ نبیوں کو سب سے پہلے میں نبی دی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اللہ اہل بیت ہی وہ تو بات میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ صحابہ دی محبت دی واجب، اہل بیت کی جری محبت ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد یہ سارے تورے عمل ہیں، اگر اہل بیت کی محبت تورے دل وچ کہنی نہ عبادت قبول تورے دل وچ ایمان ہے۔ یا رسول اللہ ایمان کی میں آسی، سونے نبی نے فرمایا اے تیرا بھی تسا نیک عمل کرے سو، وہ فرض ہی اسی یا نفل ہی اسی، صدقہ کرے سو یا خیرات کرے سو، اگر انہیں چیزیں کروں کو پہلو اگر میری آل کی محبت تارے دل چکانی تو بولے یہ چیزیں قبول کریں، یہ چیزیں قبول کریں، اگر تو سچا کرے نماز، روزے، حج، زکات، لنگر اور خیرات، صدقہ اور خیرات یہ
مسئلہ پہلے قبول دینا انہیں سارے عمل کو پہلو میری آل دی محبت اپنے دل کیوں کہ آل دی محبت ہی انسان دے وچ چلے آل دی محبت آنی ہے ان بندے دے اندر ایمان آنے ایمان ہو سی تو نماز حج روزے زکات قبول تھی سن چلے ایمان ہی کہنا ہو سی تمہارا ٹکرا مار مار پیچھے والے سو پیچھے قبول ہی کہنی یہ وجہ تو صحابہ دے نال محبت ہی لازم ہے آل دے نال محبت فرض ہے جب تک حضور دی آل حضور دی اصحاب نال تسا محبت کرنے رہے سو عاشق رسول والے پڑھو اگر حضور دی آل دی محبت ہے صحابہ دی محبت کہنی کوئی فائدہ کہنی حضور دی محبت ہے حضور دے اصحاب دی محبت ہے آل دی محبت کہنی بل کوئی فائدہ کہنی حضور نال بھی محبت رکھ ڈنکے دی چوٹ دے آل نال محبت رکھ ڈنکے دی چوٹ دے صحابہ نال محبت رکھ ڈنکے دی چوٹ دے جلے تو ایک مومن مسلمان پڑھ سے جلے تو دعا مانگ سے تیری دعا دل کو زبان تے پاک جاتی رب دی بار کا پہلو اللہ تعالی دی بار مقبول فرماوے اور اللہ پاک مہد شریف احمد دی بے حساب بخشے فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین سبحان اللہ